بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو بڑی عظمتوں، برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں، بخششوں والی رات ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس رات میں ہر لمحہ ہمارا عبادت میں گزرے۔ فضول باتیں، برائی والی باتیں، بے حیائی، بد نگاہی، ان چیزوں سے ہم نے آج کی رات اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہاں پر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ صرف اب طاق راتوں میں عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مزہ اس میں ہے کہ باقی جو راتیں ان میں بھی عبادت کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ طاق راتوں میں عبادت کریں اور باقی راتوں میں سو رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، یہ حقیقت میں نا طاق راتیں یہ اللہ کے قریب ہونے کا بہانہ ہے۔ میں نے بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں اپنی رضا کو چھپا کر رکھا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ ایک بات یہ تھی کہ اپنی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو رکھا ہے، یعنی کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو تمام راتوں میں چھپا کر رکھا کہ لوگ تمام راتوں کو عبادت کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو حضرت شمعون علیہ الرحمہ اللہ کے بڑے کامل ولی گزرے ہیں، ان کا معمول کیا تھا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے، اور دن میں کیا کرتے تھے؟ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور پھر جہاد بھی کرتے تھے۔ راتوں کو قیام، صبح کو روزہ اور ساتھ میں جہاد بھی کرنا۔ تو کفار اس بات سے بڑے پریشان تھے، اتنا تقوی اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی کہ رسیوں سے بن جاتی تو رسیاں ٹوٹ جاتی، زنجیریں ٹوٹ جاتی۔ 1000 سال تک وہ اس طرح عبادت کرتے رہے، قیام کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے۔ تو جب کفار کو یہ بات بڑی ناگوار گزری تو انہوں نے ان کی بیوی جو کہ بڑی بے وفا تھی، اس کو مال و دولت کی لالچ دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس انتظار میں رہی کہ کب مجھے موقع ملے۔ ایک رات جب حضرت شمعون علیہ رحمہ پر ان کا غلبہ آ گیا تو اس نے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ تو جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں رسیوں سے بندھا ہوا ہوں، تو آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی تو رسیاں ٹوٹ گئے۔ تو اپنی زوجہ سے کہا یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بڑی چلاک عورت تھی، کہنے لگی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ میں طاقت واقع حقیقتاً ہے بھی یا نہیں، کہ صرف بات ہی ہے یہ۔ بہرحال اس نے بات کو ٹال دیا۔ کچھ دن گزرے، شیطان اس پر غالب تھا نا، مال و دولت کی لالچ تھی اسے، اللہ کی ناراضگی تھی اس پر کہ اس نے اللہ کے نیک بندے کے معاملے میں ایسی چال چلنا چاہی۔ پھر اس نے موقع دیکھ کر آپ کو اس مرتبہ زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھر آنکھ کھلی تو زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ گئی۔ جب آپ نے جسم مبارک کو ہلایا زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ گئی۔ تو زوجہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی، بیوی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا زنجیروں کے ساتھ بھی آپ کا جسم نہیں بندھا جا سکتا؟ آپ نے پھر خود فرمایا کہ مجھے دنیا میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی لوہا مجھے اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے۔ ہاں میرے جو سر کے بال ہیں ان کے ساتھ اگر مجھے باندھ دیا جائے تو پھر میں کھل نہیں سکتا۔ کہ یہ عورت کے خیالات کیا ہیں، اس کے ناپاک ارادوں کا پتہ تو نہیں تھا نا۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو اس نے موقع دے کر آپ کے بال مبارک جو تھے ان کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ سے اپنے آپ کو اپنے بالوں سے چھڑایا نہ گیا۔ تو اس مکار عورت نے کفار کو بلایا
اور جب وہ کفار آئے تو انہوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ستون کے ساتھ باندھ کر انہوں نے آپ کے کان، آپ کی ناک اور آپ کی آنکھوں کو نکال لیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا اپنا غضب فرمایا، اور ان کا کیا انجام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور وہ جو عورت تھی اس پر اللہ رب العالمین نے بجلی کو حکم دیا جو اس پر نازل ہوئی، اور وہ خاک آلود ہو گئی۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شمعون علیہ رحمہ کا تو اتنا خطرناک واقعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، اتنی رحمتیں اور برکتیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی تو عمریں زیادہ تھیں تو وہ رب کی عبادت بھی زیادہ کر لیتے تھے، لیکن آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی زیادہ نہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کیسے کریں گے اتنی زیادہ، ہم ان کے درجے کو کیسے پہنچیں گے؟ تو صحابہ کرام بڑے غم زدہ ہوئے اس موقع پر، تو قربان جائیں امت کے غمخوار پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر غم زدہ ہو گئے، تو فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا، اپنے رب کو راضی کر لے گا، تو یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت شمعون علیہ رحمہ جو ہے، ان کو جو فضیلت، جو درجہ ملا، یہ ان کے درجے سے بھی فضیلت والا کام ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے، خدارہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رات میں موبائل فون یوز کرنے سے بچنا ہے۔ صرف نوافل پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، آپ اس رات میں قرآن پاک پڑھیں، آپ حدیث پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، لوگوں سے معافی مانگیں، معافی مانگنا بھی عبادت ہے۔ جن کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور لڑائی ہے، اگر وہ آپس میں صلح نہ کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا اتنی فضیلت ہے اس رات کی، یقین جاننے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 جو لوگ ہیں ان کی بخشش نہ ہوگی، ان کی نماز قبول نہ ہوگی، ان کا پڑھا قرآن قبول نہ ہوگا، ان کے قیام قبول نہ ہوں گے جب تک وہ رشتہ داری کو جوڑیں گے نہیں، وہ والدین سے معافی نہ مانگیں گے، جب تک وہ نشے کو نہ چھوڑیں گے، جب تک وہ دل سے، یہ جو ہوتا ہے نا معاف کر کے بھی کہتے ہیں مینوں زہر ہی لگتا ہے جی بھی، جب تک دل سے بھی وہ نفرت نہ نکلے گی تب تک عبادت کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، پوری رات چاہے وہ قیام میں رہے، وہ عبادت کی لذت کو نہیں پا سکے گا۔ کرنا کیا ہے؟ والدین سے معافی مانگنی ہے، اگر دنیا سے چلیں گے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، پھر عبادت شروع کریں، اور اگر کسی سے جھگڑا لڑائی ہوئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ جھک جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، بس غلطی اس کی تھی، معافی مانگے، میں کیوں، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق اسی کو دیتا ہے معافی مانگنے کی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بس باقی دلائل دیتے رہتے ہیں، جیسے شیطان دلائل دیتا رہتا ہے، اللہ میں تو آقا بناؤں، یہ مٹی، میں نے اتنی عبادات کی ہیں، میں سجدہ کیوں کروں؟ تو دلائل نہیں دینے، اللہ کی رضا، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اپنا سر جھکا دینا، پر یہ میں اور تو یہ نہیں چلنی چاہیے کہ جب میرے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ برا کرے تم نے اچھا کرنا ہے، تم نے معاف کرنا ہے، تو پھر یہ بات ہمیں آنی نہیں چاہیے کہ جی غلطی بھی اس کی تھی۔ تو یہ میں نے حدیث پاک اس لیے ساتھ سنا دیا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں پھر ان کی بخشش نہیں ہونی، اتنے فضائل ہیں اس رات کے، مگر یہ لوگ محروم رہیں گے۔